آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی سننے والے پڑھنے والے دونوں کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ اللہ بولتا ہے، اپنے محبوب نبی کو، اپنے دلبر کو خود رب بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ میرا محبوب نور والا ہے، میرا محبوب نور والا ہے، میرا محبوب نور والا ہے، عرش اعلیٰ پہ آنے والا ہے، عرش اعلیٰ پہ آنے والا ہے، میرا محبوب نور والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، ایسا پھر آگے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو کیسا بنایا تھا، آپ کے ضمیر کو کیسا بنایا تھا، آپ کے اندر صبر اور استقامت کو اللہ نے کیسا بھر دیا تھا، اس شعر کے اندر ملاحظہ فرمائیے۔ نفرتیں دل کی وہ مٹاتے ہیں، نفرتیں دل کی وہ مٹاتے ہیں، ان کی باتیں بھی نور والا ہے، نفرتیں دل کی وہ مٹاتے ہیں، ان کی باتیں بھی نور والا ہے، ایسے سانچے میں ان کو ڈھالا ہے، ایسے سانچے میں ان کو ڈھالا ہے، پیار لوگوں سے کرنے والا ہے، میرا محبوب نور والا ہے، عرش اعلیٰ پہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب سے پیارا طریقہ، سب سے پیارا اسوہ، سب سے پیارا طریق دنیا میں کسی کا بھی اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ کوئی بھی طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ عیسائیت کا طریقہ ہو، یہودیت کا طریقہ ہو، یا ہندوؤں کا طریقہ ہو، یا کسی اور مذہب کا طریقہ کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہے، کون سا راستہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کا راستہ سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ سیرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، بلکہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، میلاد کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جبکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما دیا کہ دنیا کے سارے شجر کو قلم بنا دیے جائیں، سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا جائے، تو یہ قلم، یہ اشجار، یہ ٹوٹ سکتے ہیں، یہ سمندر کی روشنائی جو پانی ہے روشنائی میں تبدیل ہو کر یہ روشنائی خشک ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی مدح، ان کی تعریف ہم نہیں لکھ سکتے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کیا طاقت ہے، اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وصفت کند سا دیے نا تمام، کہ وصفت کند سا دیے نا تمام، علیک السلام اے نبی السلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت کو، آپ کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم گندی زبان سے ہم آپ کی بڑائی کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی تعریف خود رب کرے، جس کی تعریف خود اللہ کرے، اس کا تعریف ہم بندہ گندا کیا کر سکتے ہیں۔ بس اے اللہ کے رسول آپ کی ذات کے لیے بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے بھائی؟ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ وصفت کند سا دیے نا تمام، علیک السلام اے نبی السلام، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے نبی آپ کی ذات پر صرف صلاۃ و سلام بھیج سکتا ہوں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں اور آپ کو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کیا بیان کر سکتے؟ پورے مفسر اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، محدثین اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، شاعر اپنی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی شاعر ہیں، جتنے بھی محدث ہیں، جتنے بھی مفسرین حضرات ہیں، سارے لوگوں کا قلم نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ارد گرد گھومتا ہے، اور وہ لوگ اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں ان کی تعریف میں، ان کی مدح میں، ان کی بڑائی میں، اور لاسٹ میں ایک ہی بات کہہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں، بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تعریف کے لائق تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بعد کوئی ذات نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو، کتنے پہلو ہیں ان کے۔ پیدائش سے پہلے کی سیرت علماء کرام بیان کرتے ہیں، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور آپ کے آنے سے قبل دنیا کے اندر کیا کیا ظہور پذیر ہوا، کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کو علماء کرام نے لکھا ہے۔ اس کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوگوں نے قلم اٹھائے ہیں، محدثین نے قلم اٹھائے ہیں اور مورخ نے اپنا تاریخ لکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، بچپن کے حالات میں حضرت حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عرب کا دستور تھا کہ لوگ گاؤں گاؤں سے آتے تھے اور عرب سے بچوں کو اٹھا کر کے گاؤں میں لے کے چلے جاتے تھے، تاکہ گاؤں کے اندر بچے پلے بڑھے۔ گاؤں کا آب و ہوا اچھا ہوتا ہے، بچے تندرست ہوتے ہیں اور گاؤں کی زبان بہت فصیحانہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بنو سعد کا قبیلہ سے بھی کچھ عورتوں نے سفر کیا مکہ کا، اور سارے لوگ مکہ پہنچ گئے، پہلے پہنچ گئے۔ ہم اور آپ دنیا دار ہوتے نا بھائی، تجارت کرنے کے لیے جب جانا ہوتا ہے، سامان اچھے مہنگا میں بکری ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اور آپ تہجد کے وقت اٹھ کے نکل جاتے ہیں، جلدی ہم پہنچے تو ہمارا سامان بھی زیادہ ریٹ پر جائے۔ تو وہاں کی عورتوں نے بھی جلدی اچھی سواری کو لے کر کے نکل گئے، اور عرب پہنچنے کے بعد امیر گھرانے کے دروازوں پر دستک دیے، اور سارے عرب کے بچوں کو ان خواتین نے اٹھا لیے کہ امیر زادے کا بچہ لے کر کے جائیں گے تو ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا۔ اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا تو یتیم سمجھ کر، غریب سمجھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر گیا کہ اس کو لے کر کے جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ اس کا باپ نہیں ہے، ماں بیوہ ہے، یہ غریب ہے، اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی چادر پر اوڑھے پالنے پر سو رہے تھے، ہر ایک آنے والے کے اوپر آپ کی نگاہ تھی، آپ ہر ایک عورتوں کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کسی کی طرف رخ نہیں فرماتے۔ اتنے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ جو ہے سو تمام عورتوں سے پہلے نکل چکی تھی، نکلنے میں سب سے پہلے نکلی، لیکن پہنچنے میں بہت دیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سواری بہت کمزور تھی، بہت لاغر تھی۔ اب مثال کے طور پر آپ کو جانا ہے پیدل 4 مینار، اور ایک آدمی کو جانا ہے سائیکل کے 4 مینار، اور ایک آدمی کو جانا ہے موٹر کار کے 4 مینار۔ تو پیدل چلنے والا پہلے نکلے گا، سائیکل پر چلنے والا پہلے نکلے گا، یا کار پر چلنے والا پہلے نکلے گا؟ پہلے کون نکلے گا بھائی؟ پیدل چلنے والا پہلے نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو سائیکل ہے، دھڑا دھڑ پیڈل مارے گا نکل جائے گا، اس کے پاس تو کار ہے، بس بٹن دبایا ہور سے 4 مینار پہنچ گیا۔ لیکن ہم کو تو پیدل چلنا ہے بھائی، ہم تو دھیرے دھیرے جائیں گے، اس لیے ہم آدھی رات کو نکل جائیں گے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کو نکل گئی، لیکن چونکہ سواری کمزور تھی اس لیے سب سے بعد میں پہنچی، اور اس وقت پہنچی جب سارے عورتیں عرب کے امیر زادوں کے بچوں کو لے کر کے قافلہ واپس ہو رہا تھا، اور آپ ادھر سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اندر جا کر کے دیکھا، سارے طرف پتا چلا کہ عرب کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے۔ آپ ایک جگہ پر کونے پر کھڑے ہو کر کے آنسو بہا رہی تھی کہ ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے اے خاتون، تم غریب نظر آتی ہو، میں بھی غریب ہوں، غریب کا کام آتا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ فرمایا
کیا بتاؤں، میں فلانے قبیلے سے آئی ہوں، پتہ چلا کہ یہاں کوئی بچہ خالی نہیں ہے، میں سوچی تھی کہ یہاں سے کوئی بچہ لے کر کے جاؤں گی اور دودھ پلاؤں گی، اس کو محنت کروں گی، اس کو پالوں گی پوسوں گی تو مجھے اجرت ملے گا، میرا گھر چل جائے گا، میرا خرچہ چل جائے گا، لیکن پتہ چلا کہ یہاں عرب میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی نہیں، ایک بچہ ہے جسے لوگ یتیم سمجھ کر، غریب سمجھ کر، بیوہ سمجھ کر اس کو ٹھکرا کے لوگ چلے گئے، چلو ہم تجھے اس دربار پر لے کر کے چلتے ہیں۔ محترم دوستو، وہ خاتون حلیمہ رضی اللہ عنہا کو اس دربار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر کے جاتی ہیں، اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حلیمہ کو جب دیکھ لیتے ہیں تو محترم دوستو حلیمہ کے دل کا سکون بھی بدل جاتا ہے، ان کو قرار مل جاتا ہے، ان کو خوشی مل جاتی ہے، اور سوچتے ہیں یہ وہ بچہ ہے جو ہمارا تقدیر کو جگا دے گا، ہماری غربت کو ختم کر دے گا، ہمارے غریب گھرانے کو امیرانہ بنا دے گا۔ اور محترم دوستو، آپ کے شوہر بھی یہی کہتے ہیں، حلیمہ ہو سکتا ہے یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، میرا دل چاہتا ہے اس بچے کو لے کر کے چلے جائیں گے تاکہ ہمارا تمہارا تقدیر بدل جائے۔ محترم دوستو، حضرت حلیمہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ نظر کھول کر کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر دیکھتی ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کھولا ہے تو آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا، اور نور وہ عرش پر جا کے ٹکرایا، اور وہ عرش پہ ٹکرا کر تو میرے سینے میں داخل ہوا، اور جب جو ہی میرے سینے میں داخل ہوا، محترم دوستو، وہ حلیمہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم، جو میں کئی دنوں سے بھوکی تھی، میرے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن جو ہی وہ نور داخل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت سے میرے سینے میں دودھ آ گیا، اور میرے بھوکے پیٹ کو قرار مل گیا، اور مجھے طاقت مل گئی۔ اور پھر جب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس اونٹنی پر بیٹھی، جو اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، جسے چلنا نہیں آتا تھا، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اونٹ پر بیٹھتی ہوں تو وہ اونٹ کا رفتار الگ ہو گیا۔ فرماتی ہے وہ اونٹ کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے، وہ اونٹ کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے، اور آن کی آن میں وہ اونٹ کی رفتار ایسی تیز ہوئی کہ جو قافلہ ہم سے پہلے نکل چکی تھی اس قافلہ کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور قافلے والے کہتے ہیں کہ دیکھو کون جا رہا ہے، کسی نے کہا یہ حلیمہ ہے، یہ حلیمہ کی وہی اونٹنی ہے، دیکھو تو اس کی رفتار کو دیکھو، اس کی چال کو دیکھو۔ محترم دوستو، قافلہ والے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں حلیمہ کیا بات ہے، حلیمہ کیا بات ہے، کیا تم نے سواری بدل لی؟ فرمایا میں سواری نہیں بدلی، سوار بدل چکا ہوں، پہلے میں سوار تھا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ اور فرمایا جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائے اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سواری کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام دیا کہ سارے صحابہ کا سردار بن گئے، اور کل قیامت کے دن جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کا 8واں دروازہ آپ کو بلائے گا کہ اے ابو بکر آ میرے دروازے سے داخل ہو جا، آ میرے دروازے سے داخل ہو جا۔ تو محترم دوستو، ہم اور آپ ہوتے وہاں پر تو سوچتے کتنا بد نصیب ہے وہ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور امیر بچوں کو لے کے چلے گئے، کتنے بد نصیب ہیں۔ بھائی قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنی تقریر کے اندر فرماتے ہیں کہ تم تو بہت جلدی فیصلہ کر لیے ہو، بہت بد نصیب تھے، لیکن تم نے
رشتہ کرتے وقت، شادی کرتے وقت کبھی دیکھا ہے کہ ہم غریب گھرانے میں رشتہ کروں، ایسے گھرانے میں رشتہ کروں جس کو کھانا نہیں، جس کو پانی نہیں، جس کا مکان نہیں، جس کا دکان نہیں؟ تم بھی تو رشتہ کرتے وقت بلڈنگ دیکھتے ہو، کروڑ پتی دیکھتے ہو، مالدار کو دیکھتے ہو، جائیداد والے کو دیکھتے ہو، کبھی تم بدنصیب نہیں ہو رہے؟ تم بدنصیب نہیں ہو رہے؟ آج تو ماشاءاللہ دولہے بکری ہو رہے ہیں بھائی، دولہے بکری ہو رہے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا دولہا مارکیٹ میں مل رہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمایا جوڑے کا رقم لینے والا حرام کھانے والا ہے۔ کیا ہے؟ حرام کھانے والا ہے۔ فرمایا اگر کسی نے 1 لاکھ روپیہ لیا تو گویا کہ اس نے 1 لیٹر پیشاب پیا ہو۔ کیا کیا بھائی؟ آپ ہمیں جو بھی بولنا ہے بول دیجیے گا، لیکن حق بات تو میں بول کے رہوں گا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، چاہے آپ میری برائی بیان کرو، کچھ بھی کرو۔ الحمدللہ میں نے کوئی جوڑے کا رقم نہیں لیا، اور الحمدللہ جتنے بھی علماء ہوتے ہیں، جتنے بھی حفاظ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے جوڑے کا رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حدیث کو پڑھا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پائی ہے، قرآن کو اپنے سینے میں لیا ہے۔ لہذا علماء حضرات اپنا پیسہ خرچہ کر کے لڑکی والوں کے گھر میں کھانے کا بھی انتظام کر کے ماشاءاللہ اور نکاح کر کے لاتے ہیں۔ پرسوں ہمارے استاد آئے تھے، آپ کو معلوم ہے، عالی جناب قاری صہیب صاحب نعمانی، انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو ان کے بیٹے کے رشتے کے لیے عرب پتی گھرانے سے رشتہ آیا۔ بچی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بچی والوں نے آفر دیا کہ قاری صاحب آپ کے بیٹے کا نکاح میری بیٹی سے کر دیجئے، میری بیٹی سے آپ کے بیٹے کا رشتہ کر دیجئے، ہم آپ کے بیٹے کے لیے 2 مکان مین سٹی میں خرید کر کے دیں گے۔ کروڑوں روپیہ کا آفر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد قاری صہیب صاحب کی عمر میں اللہ تعالی برکت نازل فرمائے، انہوں نے اس رشتہ کو یوں ہی نہیں ٹھکرایا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم لڑکی دیکھنے جائیں گے۔ جب لڑکی دیکھنے جانے کی باری آئی تو آپ نے سارے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ لڑکی تو دیکھنے جانا ہے لیکن رشتہ وہاں کرنا نہیں ہے، رشتہ وہاں کرنا، جائیں گے دیکھنے لیکن یہ تہیا کر کے جاؤ کہ وہاں رشتہ کرنا نہیں ہے۔ گئے، نہ چائے پانی کیے، ناشتہ کیے، اس کے بعد آ گئے۔ رشتہ لگانے والے نے کئی بار فون کیا تھا، کیا ہوا حضرت؟ تو فرمایا ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی، اس لیے ہم لوگ وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور رشتہ کہاں کیا؟ جہاں سے سرکار کی طرف سے 2 روم ملتا ہے، 2 گھر ملتا ہے، جہاں اس گھر سے اس گھر میں رہنے والی ایک معصوم لڑکی، ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے آپ نے رشتہ مقرر کیا، اور اس طرح رشتہ مقرر کیا کہ اپنے گھر سے پورا کھانا پکا کر کے لڑکی گھر والے کے گھر میں گئے اور وہاں پر کھانا اپنے براتیوں کو کھلایا اور نکاح پڑھایا اور بچی کو راتوں رات لے کر کے آ گئے۔ کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی، اس گھر میں اللہ کی مدد ہوگی۔ آپ کے گھر میں جو گھوڑا اور جوڑے کا رقم لیتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لیتے ہیں، اور جو اس لیے گھر بناتے ہیں، اگر 100 گز کا زمین ہے تو گھر بنا کے پٹھا ریڈی ہو گیا، اب شادی کرنا ہے نا بھائی، اب اس میں پلنگ آئے گا، الماری آئے گا، صوفہ آئے گا پھکٹ کا، تو گھر بنا کے تیار رکھ رہا ہے کہ سب مال آئیں گے پورا یہاں ڈالنا ہے۔ تو ایسا گھر جب آپ کے اندر مردانگی نہیں ہے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو محترم دوستو ایسا گھر کیوں، ایسا صوفہ کیوں، ایسا فریج کیوں، ایسا پلنگ کیوں چاہیے؟
چاہیے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ نے نہیں پڑھا؟ کالی کملی والے آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے طفیل میں کائنات کو اللہ نے بنایا، جس کے طفیل میں سونا اور چاندی کو پیدا کیا، جس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیرے اور جواہرات کو پیدا کیا، موتیوں کو پیدا کیا، اگر وہ آپ دعا کرتے تو جنت سے آپ کا بستر آ سکتا تھا، اگر آپ دعا کرتے تو جنت سے آپ کا پلنگ آ سکتا تھا، آپ دعا کرتے تو آپ کے لیے جنت سے پنکھے آ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی کو پسند فرمایا اور اس تکیہ کو پسند فرمایا جس تکیے میں روئی کی جگہ پر کھجور کے چھال بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوتے تھے، آپ جب اٹھتے تھے تو آپ کی رخسار مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ جاتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم دیا ہے، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، تم بھی اپنی زندگی کے اندر میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کو اپنانا، ان کے طریقے کو اپنانا اور اپنی زندگی میں کبھی کسی سے مطالبہ مت کرنا اور اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا۔ لیکن آج محترم دوستو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ توبہ کیجیے، اور ابھی بھی اگر کوئی آدمی گھوڑے اور جوڑے کا رقم لیا ہے تو دل میں ندامت ہو کر کے، دل کو نادم ہو کر کے اور اللہ سے توبہ کرے، اس گھوڑے اور جوڑے کا رقم کو لوٹانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی دے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار کے اندر وسعت دے دے گا، اور حلال روزی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرائع کو اور اسباب کو مہیا کر دے گا۔ پہلے ارادہ تو کرو، کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ بہت دھیرے بول رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لینے کا ارادہ ہے، لینے کا انشاءاللہ۔ توبہ کرو کہ کبھی نہیں لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو بہرکیف سیرت کی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت کتنے ان کے سیرت کو بیان کیا جائے، کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے محترم دوستو۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 کام میں بتاتا ہوں، 3 عمل، جو بھی یہ 3 عمل کرے گا سیدھے جنت میں جائے گا۔ سیدھے کون کون جنت میں جائے گا بھائی؟ ارے بہت لوگوں کو جنت میں جانا نہیں ہے شاید، الحمدللہ۔ 3 عمل کریں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول اللہ کے دلبر نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ایسے وقت میں قرضہ دے جب وہ مسلمان بھائی پریشان حال ہے، جب مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اس مسلمان کو پوشیدہ طور پر چھپ کر کے قرضہ دے دیا اور وہ قرضہ لینے والے کو معلوم بھی نہیں ہوا، تو اس کا دل سے پوچھو کہ جب اس کو ضرورت کے وقت جب اس کا رقم ملے گا اس کا دل کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کا خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی مسلمان کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ عرش پر خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ کو عرش پر خوش ہوگا تو یہ شخص جنت میں جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا عمل فرمایا، دوسرا عمل کیا ہے؟ کسی کے عزیز کا کسی نے قتل کر دیا، کسی نے آپ کے بھائی کا قتل کر دیا، آپ کے باپ کا قتل کر دیا، آپ کی بیوی کا قتل کر دیا، اس نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قاتل کو معاف کر دیا، قاتل کو معاف کر دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دیں گے جنت میں جاتے وقت کہ اے میرے بندے، تو نے میرے واسطے، میری رضا کے واسطے تو نے قاتل کو معاف کر دیا، کسی سے تو نے بدلہ نہیں لیا، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ قصاص لینا جائز ہے، قصاص لینا
جائز ہے، قرآن بولتا ہے، لیکن تو نے معاف کر دیا تو اے میرے بندے آج تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ دوسرا عمل اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا کام بتاؤ نہیں بتاؤ، تیسرا عمل بتاؤ نہیں، ہر کوئی کر سکتا، کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا یا 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، کتنے بھائی؟ ہر فرض نماز کے بعد جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، 10 مرتبہ آیت الکرسی، یا تو آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھا یا تو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، دونوں میں سے کسی ایک عمل کو اپنا لیا، یعنی چاہے تو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ رہا ہے یا کم سے کم 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے ہر نماز کے بعد، تو فرمایا یہ جب مرے گا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اختیار دیں گے کہ اے میرے بندے جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چوک جا